أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ذکر چل رہا ہے. حضرت عثمان نے جو آخری حج کیا کچھ عرصہ پہلے، 1 سال پہلے تقریباً، وفات سے اپنے، یا جو فتنہ زوروں پر ہوا تھا اس سے، بہرحال جو آخری حج تھا ان کا، اس وقت فتنہ پردازوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا تھا اور حضرت امیر معاویہ نے اس کو بڑی شدت سے محسوس کیا تھا. حج سے واپسی پر حضرت مسلم موت فرماتے ہیں کہ حج سے واپسی پر حضرت معاویہ بھی حضرت عثمان کے ساتھ مدینہ آئے. کچھ دن ٹھہر کر آپ واپس جانے لگے تو آپ نے حضرت عثمان سے علیحدہ مل کر درخواست کی کہ فتنہ بڑھتا ہوا معلوم ہوتا ہے، اگر اجازت ہو تو میں اس کے متعلق کچھ عرض کروں. حضرت عثمان نے فرمایا کہو. اس پر انہوں نے کہا کہ اول میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ شام چلیں، کیونکہ شام میں ہر طرح سے امن ہے اور کسی قسم کا فساد نہیں. ایسا نہ ہو کہ یکدم کسی قسم کا فساد اٹھے اور اس وقت کوئی انتظام نہ ہو سکے. حضرت عثمان نے ان کو جواب دیا کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی کو کسی صورت میں نہیں چھوڑ سکتا، خواہ جسم کی دھجیاں اڑا دی جائیں. حضرت معاویہ نے کہا پھر دوسرا مشورہ یہ ہے کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں ایک دستہ شامی فوج کا آپ کی حفاظت کے لیے بھیج دوں. ان لوگوں کی موجودگی میں کوئی شخص شرارت نہیں کر سکے گا. حضرت عثمان نے جواب دیا کہ نہ میں عثمان کی جان کی حفاظت کے لیے اس قدر بوجھ بیت المال پر ڈال سکتا ہوں، اور نہ یہ پسند کرتا ہوں کہ مدینے کے لوگوں کو فوج رکھ کر تنگی میں ڈالوں. اس پر حضرت معاویہ نے عرض کی کہ پھر تیسری تجویز یہ ہے کہ صحابہ کی موجودگی میں لوگوں کو ضرورت ہے کہ اگر عثمان نہ رہے تو ان میں سے کسی کو آگے کھڑا کر دیں گے، ان لوگوں کو مختلف ملکوں میں پھیلا دیں. حضرت عثمان نے جواب دیا کہ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا ہے میں ان کو پراگندہ کر دوں، پھیلا دوں. اس پر معاویہ رو پڑے اور عرض کی کہ اگر ان تدابیر میں سے جو آپ کی حفاظت کے لیے میں نے پیش کی ہیں آپ کوئی بھی قبول نہیں کرتے تو اتنا تو کیجئے کہ لوگوں میں یہ اعلان کر دیں کہ اگر میری جان کو کوئی نقصان پہنچا تو معاویہ کو میرے قصاص کا حق ہوگا. شاید لوگ اس سے خوف کھا کر شرارت سے باز رہیں. حضرت عثمان نے جواب دیا کہ معاویہ جو ہونا ہے ہو کر رہے گا، میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ آپ کی طبیعت سخت ہے. حضرت عثمان نے معاویہ کو کہا کہ آپ کی طبیعت سخت ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ مسلمانوں پر سختی کریں. اس پر حضرت معاویہ روتے ہوئے آپ کے پاس سے اٹھے
اور کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ آخری ملاقات ہو، اور باہر نکل کر صحابہ سے کہا اسلام کا دار و مدار آپ لوگوں پر ہے، حضرت عثمان اب بالکل ضعیف ہو گئے ہیں اور فتنہ بڑھ رہا ہے، آپ لوگ ان کی نگہداشت رکھیں۔ یہ کہہ کر معاویہ شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت عثمان کا جو مضبوط عزم و ہمت تھا، اس کے بارے میں بیان ہے، مجاہد نے بیان کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر سے محاصرین کو جھانک کر فرمایا کہ اے میری قوم، مجھے قتل نہ کرو، کیونکہ میں حاکم وقت اور تمہارا مسلمان بھائی ہوں۔ بخدا میں نے ہمیشہ مقدور بھر اصلاح کرنے کی کوشش کی ہے، خواہ میرا موقف درست تھا یا مجھ سے کوئی خطا ہوئی۔ یاد رکھو، اگر تم نے مجھے قتل کیا تو تم لوگ کبھی بھی اکٹھے نماز نہ پڑھ سکو گے، اور نہ ہی کبھی اکٹھے جہاد کر سکو گے، اور نہ ہی اموال غنیمت کی تمہیں منصفانہ تقسیم ہو سکے گی۔ راوی کہتے ہیں کہ جب محاصرہ کرنے والوں نے انکار کیا تو آپ نے فرمایا میں تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تم لوگوں نے امیر المومنین حضرت عمر کی وفات کے وقت جب کہ تم سب متحد تھے اور سب دین اور حق پر قائم تھے، وہ دعا نہ کی تھی جو تم نے کی تھی، یعنی خلافت کے بارے میں؟ پھر کیا اب تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعائیں قبول نہیں کیں، یا پھر یہ کہنا چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو اب دین کی کوئی پرواہ نہیں رہی، یا پھر یہ کہنا چاہتے ہو کہ میں نے اس چیز یعنی خلافت کو تلوار کے زور سے یا غاصبانہ قبضے کے ذریعے حاصل کیا ہے اور مسلمانوں کے مشورے سے اسے حاصل نہیں کیا؟ یا پھر تمہارے خیال ہے کہ میری خلافت کے ابتدائی زمانے میں اللہ تعالیٰ میرے بارے میں وہ باتیں نہیں جانتا تھا جن کا اسے بعد میں پتہ چلا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ اس پر بھی جب محاصرین نے آپ کی بات نہ مانی تو آپ نے دعا کی کہ یا اللہ تو انہیں اچھی طرح گن لے اور ان سب کو چن چن کر مارنا، اور ان سب میں سے کسی ایک کو بھی نہ چھوڑنا۔ مجاہد کہتے ہیں کہ اس فتنے میں جس نے بھی حصہ لیا اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ ابو لیلہ کندی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان کو دیکھا جب کہ آپ معصور تھے۔ آپ نے ایک روشن دان سے جھانک کر فرمایا اے لوگو، مجھے قتل نہ کرو، اور اگر میرا قصور ہے تو مجھے توبہ کا موقع دو۔ اللہ کی قسم، اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو پھر کبھی اکٹھے نماز نہیں پڑھ سکو گے، اور کبھی بھی متحد ہو کر دشمن کا مقابلہ نہ کر سکو گے، اور ضرور تم آپس میں اختلاف کرو گے، اور تم اس طرح الجھ کر رہ جاؤ گے۔ راوی کہتے ہیں آپ نے انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر بتایا کہ ایسے۔ پھر آپ نے فرمایا وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ۔ اور اے میری قوم، میری دشمنی تمہیں ہرگز ایسی بات پر آمادہ نہ کرے کہ تمہیں بھی ویسی مصیبت پہنچے جیسی نوح کی قوم کو اور ہود کی قوم کو اور صالح کی قوم کو پہنچی تھی، اور لوط کی قوم بھی تم سے کچھ دور نہیں۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن سلام کی طرف پیغام بھیجا۔ انہوں نے آ کر حضرت عثمان سے عرض کیا کہ آپ کی کیا رائے ہے یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس میں؟ تو آپ نے یعنی حضرت عثمان نے فرمایا لڑائی سے بچو، لڑائی سے بچو، کیونکہ یہ بات تمہارے حق میں بطور دلیل زیادہ مضبوط ہوگی۔ محمد بن سیرین نے بیان کیا کہ حضرت زید بن ثابت انصاری نے حضرت عثمان کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یہ انصار دروازے پر حاضر ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ پسند فرمائیں تو ہم دوسری مرتبہ اللہ کے انصار بننے کو تیار ہیں۔ اس پر آپ حضرت عثمان نے فرمایا نہیں، قتال ہرگز نہیں کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ یوم الدار کو میں نے حضرت عثمان کے پاس حاضر ہو کر عرض کیا اے امیر المومنین، اب تو تلوار اٹھانا ہی مناسب ہے۔ آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ، کیا تم پسند کرو گے
کہ تم تمام لوگوں کو اور مجھے بھی قتل کر دو؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا خدا کی قسم اگر تم نے ایک شخص کو بھی قتل کیا تو گویا سب لوگ قتل ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں پھر واپس آ گیا، اس لڑائی میں حصہ نہیں لیا۔ پہلے تو بیان ہو چکا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ آج ہی لڑنے کا موقع ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے بیان کیا کہ میں نے محاصرہ کے روز حضرت عثمان کی خدمت میں عرض کیا کہ اے امیر المومنین، ان لوگوں سے جنگ کیجیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ان سے جنگ کرنا جائز قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں ان سے کبھی بھی جنگ نہیں کروں گا۔ راوی کہتے ہیں کہ اس پر وہ لوگ آپ کے پاس گھر میں گھس آئے جبکہ آپ روزے سے تھے۔ حضرت عثمان نے اپنے گھر کے دروازے پر حضرت عبداللہ بن زبیر کو نگران مقرر فرمایا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ جو میری اطاعت کرنا چاہتا ہے وہ عبداللہ بن زبیر کی اطاعت کرے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان کی خدمت میں عرض کیا کہ اے امیر المومنین، یقیناً آپ کے پاس گھر میں آپ کی حفاظت کے لیے ایک گروہ ہے جسے اللہ کی تائید و نصرت حاصل ہے، اور وہ ان محاصرین کی نسبت تعداد میں کم ہیں، بس آپ مجھے باغیوں سے قتال کی اجازت دیں۔ تو آپ نے فرمایا میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، یا فرمایا میں تمہیں اللہ کے نام پر نصیحت کرتا ہوں کہ کوئی آدمی میری خاطر اپنا خون نہ بہائے یا میری خاطر کسی اور کا خون نہ بہائے۔ حضرت عثمان کی شہادت سے قبل کے فتنہ اور آپ کے واقعہ شہادت کا ذکر کرتے ہوئے جو بیان حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے وہ اس طرح ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ چونکہ باغیوں کو فرماتے ہیں کہ چونکہ باغیوں کو بظاہر غلبہ حاصل ہو چکا تھا، انہوں نے آخری ہیلے کے طور پر پھر ایک شخص کو حضرت عثمان کی طرف بھیجا کہ وہ خلافت سے دستبردار ہو جائیں، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر خود دستبردار ہو جائیں گے تو مسلمانوں کو انہیں سزا دینے کا کوئی حق اور موقع نہ رہے گا، یعنی باغیوں کو پھر سزا دینے کا موقع نہیں ملے گا۔ حضرت عثمان کے پاس جب پیغامبر پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تو جاہلیت میں بھی بدیوں سے پرہیز کیا ہے اور اسلام میں بھی اس کے احکام کو نہیں توڑا، میں کیوں اور کس جرم میں اس عہدے کو چھوڑ دوں جو خدا تعالیٰ نے مجھے دیا ہے؟ میں تو اس قمیض کو کبھی نہیں اتاروں گا جو خدا تعالیٰ نے مجھے پہنائی ہے۔ وہ شخص یہ جواب سن کر واپس آ گیا اور اپنے ساتھیوں سے ان الفاظ میں آ کر مخاطب ہوا کہ خدا کی قسم ہم سخت مصیبت میں پھنس گئے ہیں، خدا کی قسم مسلمانوں کی گرفت سے اس عثمان کو قتل کرنے کے سوائے ہم بچ نہیں سکتے، کیونکہ اس صورت میں حکومت تہو بالا ہو جائے گی اور انتظام بگڑ جائے گا اور کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا، اور اس کا قتل کرنا کسی طرح جائز نہیں یعنی حال تو یہی ہے لیکن قتل کرنا کسی طرح جائز نہیں۔ اس شخص کے یہ فکرات نہ صرف ان لوگوں کی گھبراہٹ پر دلالت کرتے ہیں بلکہ اس امر پر بھی دلالت کرتے ہیں کہ اس وقت تک بھی حضرت عثمان نے کوئی ایسی بات پیدا نہ ہونے دی تھی جسے یہ لوگ بطور بہانہ استعمال کر سکیں، اور ان کے دل محسوس کرتے تھے کہ حضرت عثمان کا قتل کسی صورت میں جائز نہیں۔ جب یہ لوگ حضرت عثمان کے قتل کا منصوبہ کر رہے تھے تو حضرت عبداللہ بن سلام جو بحالت کفر بھی اپنی قوم میں نہایت معزز تھے اور جن کو یہود اپنا سردار مانتے تھے اور عالم بے بدل جانتے تھے، تشریف لائے اور دروازے پر کھڑے ہو کر ان لوگوں کو نصیحت کرنی شروع کی اور حضرت عثمان کے قتل سے ان کو منع فرمایا کہ اے قوم، خدا کی تلوار کو اپنے اوپر نہ کھینچو، خدا کی قسم اگر تم نے تلوار کھینچی تو پھر اسے میان میں کرنے کا موقع نہ ملے گا، پھر ہمیشہ کھینچی رہے گی مسلمانوں میں تلوار، ہمیشہ مسلمانوں میں لڑائی جھگڑا ہی رہے گا۔ عقل کرو، آج تم پر حکومت صرف کوڑے کے ساتھ کی جاتی ہے، عموماً حدود شرعیہ میں کوڑے کی سزا دی جاتی ہے، اور اگر تم نے اس شخص کو قتل کر دیا یعنی حضرت عثمان کو قتل کر دیا تو حکومت کا کام بغیر تلوار کے نہ چلے گا، یعنی چھوٹے چھوٹے جرموں میں پر بھی لوگوں کو قتل کیا جائے گا۔ یاد رکھو کہ اس وقت مدینے کے محافظ ملائکہ ہیں، اگر تم اس کو قتل کر دو گے تو ملائکہ مدینے کو چھوڑ جائیں گے۔ اس نصیحت سے ان لوگوں نے یہ فائدہ اٹھایا
کہ عبداللہ بن سلام صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھتکار دیا اور ان کو پہلے دین کا طعنہ دے کر کہا کہ اے یہودن کے بیٹے، تجھے ان کاموں سے کیا تعلق؟ افسوس کہ ان لوگوں کو یہ تو یاد رہا کہ عبداللہ بن سلام یہودن کے بیٹے تھے، لیکن یہ بھول گیا کہ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ایمان لانے پر نہایت خوشی کا اظہار کیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر ایک مصیبت اور دکھ میں آپ شریک ہوئے۔ اور اسی طرح یہ بھی بھول گیا کہ ان کا لیڈر، ان کو ورگلانے والا، حضرت علی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیع قرار دے کر حضرت عثمان کے مقابلے پر کھڑا کرنے والا عبداللہ بن سبا بھی یہودن کا بیٹا تھا، بلکہ خود یہودی تھا اور صرف ظاہر میں اسلام کا اظہار کر رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام تو ان لوگوں سے مایوس ہو کر چلے گئے یہ باتیں سن کے، اور ادھر ان لوگوں نے یہ دیکھ کر کہ دروازے کی طرف سے جا کر حضرت عثمان کو قتل کرنا مشکل ہے، کیونکہ اس طرف تھوڑے بہت جو لوگ بھی روکنے والے موجود ہیں وہ مرنے مارنے پر تلے ہوئے ہیں، یہ فیصلہ کیا کہ کسی ہمسائے کے گھر کی دیوار پھاند کر حضرت عثمان کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ اس ارادے سے چند لوگ ایک ہمسائے کی دیوار پھاند کر آپ کے کمرے میں گھس گئے۔ جب اندر گھسے تو حضرت عثمان قرآن کریم پڑھ رہے تھے، اور جب سے کہ محاصرہ ہوا تھا رات اور دن آپ کو یہی شغل تھا کہ نماز پڑھتے یا قرآن کریم کی تلاوت کرتے، اور اس کے سوا اور کسی کام کی طرف توجہ نہ کرتے۔ اور ان دنوں میں صرف آپ نے ایک کام کیا، اور وہ یہ کہ ان لوگوں کے گھروں میں داخل ہونے سے پہلے آپ نے 2 آدمیوں کو خزانے کی حفاظت کے لیے مقرر کیا، کیونکہ جیسا کہ ثابت ہے اس دن رات کو رویا میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نظر آیا، حضرت عثمان کو نظر آیا خواب میں، اور فرمایا کہ عثمان، آج شام کو روزہ ہمارے ساتھ کھولنا۔ اس رویا سے آپ کو یقین ہو گیا تھا کہ آج میں شہید ہو جاؤں گا، بس آپ نے اپنی ذمہ داری خیال کر کے 2 آدمیوں کو حکم دیا کہ وہ خزانے کے دروازے پر کھڑے ہو کر پہرا دیں، تاکہ شور و شر میں کوئی شخص خزانے کو لوٹنے کی کوشش نہ کرے۔ غرض جب یہ لوگ اندر پہنچے تو حضرت عثمان کو قرآن کریم پڑھتے ہوئے پایا۔ ان حملہ آوروں میں محمد بن ابی بکر بھی تھے، اور بوجہ اپنے اقتدار کے جو ان لوگوں پر ان کو حاصل تھا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ ان کو خیال تھا نا کہ میں حضرت ابو بکر کا بیٹا ہوں تو مجھے فوقیت حاصل ہے، اپنا فرض سمجھتے تھے کہ ہر ایک کام میں آگے ہوں۔ چنانچہ انہوں نے بڑھ کر حضرت عثمان کی داڑھی پکڑ لی اور زور سے جھٹکا دیا۔ حضرت عثمان نے ان کے اس فعل پر صرف اس قدر فرمایا کہ اے میرے بھائی کے بیٹے، اگر تیرا باپ یعنی حضرت ابو بکر اس وقت ہوتا تو کبھی ایسا نہ کرتا۔ تجھے کیا ہوا؟ تو خدا کے لیے مجھ پر ناراض ہے؟ کیا اس کے سوا تجھے مجھ پر کوئی غصہ ہے؟ کیا اس کے سوا تجھ پر مجھے کوئی غصہ ہے کہ تجھ سے میں نے خدا کے حقوق ادا کروائے ہیں؟ یہی کہتا ہوں نا میں، خدا کے حقوق ادا کرو۔ اس پر محمد بن ابی بکر شرمندہ ہو کر واپس لوٹ گئے، لیکن دوسرے شخص وہیں رہے، اور چونکہ اس رات بصرے کے لشکر کی مدینے میں داخل ہونے کی یقینی خبر آ چکی تھی، اور یہ موقع ان لوگوں کے لیے آخری موقع تھا، ان لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ بغیر اپنا کام کیے واپس نہ لوٹیں گے۔ اور ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور ایک لوہے کی سیخ حضرت عثمان کے سر پر ماری، اور پھر حضرت عثمان کے سامنے جو قرآن کریم دھرا ہوا تھا اس کو لات مار کر پھینک دیا۔ قرآن کریم لڑک کر حضرت عثمان کے پاس آ گیا، اور آپ کے سر پر سے خون کے قطرات گر کر اس پر آ پڑے۔ قرآن کریم کی بے ادبی تو کسی نے کیا کرنی ہے، مگر ان لوگوں کے تقویٰ اور دیانت کا پردہ اس واقعے سے اچھی طرح فاش ہو گیا۔ جس آیت پر آپ کا خون گرا وہ ایک زبردست پیش گوئی تھی، جو اپنے وقت پر جا کر اس چاند سے پوری ہوئی کہ سخت دل سے سخت دل آدمی نے
اس کے خونی حروف کی جھلک کو دیکھ کر خوف سے اپنے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ آیت یہ تھی، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ تعالیٰ ضرور ان سے تیرا بدلہ لے گا۔ اور وہ بہت سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس کے بعد ایک اور شخص سودان نامی آگے بڑھا اور اس نے تلوار سے آپ پر حملہ کرنا چاہا۔ پہلا وار کیا تو آپ نے اپنا ہاتھ سے اس کو روکا اور آپ کا ہاتھ کٹ گیا۔ اس پر آپ نے حضرت عثمان نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی قسم، یہ وہ ہاتھ ہے جس نے سب سے پہلے قرآن کریم لکھا تھا۔ اس کے بعد پھر اس نے دوسرا وار کر کے آپ کو قتل کرنا چاہا تو آپ کی بیوی نائلہ وہاں آ گئیں اور اپنے آپ کو بیچ میں کھڑا کر دیا، مگر اس شقی نے ایک عورت پر وار کرنے سے بھی دریغ نہ کیا اور وار کر دیا، جس سے آپ کی بیوی کی انگلیاں کٹ گئیں اور وہ علیحدہ ہو گئیں۔ پھر اس نے ایک وار حضرت عثمان پر کیا اور آپ کو سخت زخمی کر دیا۔ اس کے بعد اس شقی نے یہ خیال کر کے کہ ابھی جان نہیں نکلی، شاید بچ جائیں، اسی وقت جب کہ زخموں کے صدموں سے آپ بے ہوش ہو چکے تھے اور شدت درد سے تڑپ رہے تھے، آپ کا گلا پکڑ کر گھونٹنا شروع کیا اور اس وقت تک آپ کا گلا نہیں چھوڑا جب تک آپ کی روح جس میں خاکی سے پرواز کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو لبیک کہتی ہوئی عالم بالا کو پرواز نہیں کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پہلے حضرت عثمان کی بیوی اس نظارے کی ہیبت سے متاثر ہو کر بول نہ سکیں، لیکن آخر انہوں نے آواز دی اور وہ لوگ جو دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے اندر کی طرف دوڑے، مگر اب مدد فضول تھی، جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ حضرت عثمان کے ایک آزاد کردہ غلام نے سودان کے ہاتھ میں وہ خون آلود تلوار دیکھ کر جس نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا اس سے نہ رہا گیا اور اس نے آگے بڑھ کر اس شخص کا تلوار سے سر کاٹ دیا۔ اس پر اس کے ساتھیوں میں سے ایک شخص نے اس کو قتل کر دیا۔ اب اسلامی حکومت کا تخت خلیفہ سے خالی ہو گیا۔ اہل مدینہ نے مزید کوشش فضول سمجھی اور ہر ایک اپنے اپنے گھر جا کر بیٹھ گیا۔ ان لوگوں نے حضرت عثمان کو مار کر گھر پر دستے تدبیر دراز کرنا شروع کیا۔ حضرت عثمان کی بیوی نے چاہا کہ اس جگہ سے ہٹ جائیں تو اس کے لوٹتے وقت ان میں سے ایک کم وقت نے اپنے ساتھیوں سے ان کے متعلق نہایت غلیظ الفاظ میں تبصرہ کیا۔ بے شک ایک حیادار آدمی کے لیے، خواہ وہ کسی مذہب کا پیرو کیوں نہ ہو، اس بات کو باور کرنا بھی مشکل ہے کہ ایسے وقت میں جب کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت سابق قدیم ہی صحابی، آپ کے داماد، تمام اسلامی ممالک کے بادشاہ اور پھر خلیفہ وقت کو یہ لوگ ابھی مار کر فارغ ہوئے تھے، ایسے گندے خیالات کا ان لوگوں نے اظہار کیا ہو، لیکن ان لوگوں کی بے حیائی ایسی بڑھی ہوئی تھی کہ کسی قسم کی بدعمالی بھی ان سے بعید نہ تھی۔ یہ لوگ کسی نیک مدعا کو لے کر کھڑے نہیں ہوئے تھے، نہ ان کی جماعت نیک آدمیوں کی جماعت تھی۔ ان میں سے بعض عبداللہ بن سبا یہودی کے فریب خوردہ اور اس کی عجیب و غریب مخالف اسلام تعلیموں کے دلدادہ تھے۔ کچھ حد سے بڑھی ہوئی سوشلزم بلکہ بولشوزم کے فریفتہ تھے۔ کچھ سزا یافتہ مجرم تھے جو اپنے دیرینہ بغض کو نکالنا چاہتے تھے۔ کچھ لٹیرے اور ڈاکو تھے جو اس فتنے پر اپنی ترقیات کی راہ دیکھتے تھے۔ پس ان کی بے حیائی قابل تعجب نہیں، بلکہ یہ لوگ اگر ایسی حرکات نہ کرتے تب تعجب کا مقام تھا۔ جب یہ لوگ لوٹ مار کر رہے تھے، ایک اور آزاد کردہ غلام نے حضرت عثمان کے گھر والوں کو چیخ و پکار سن کر غلام سے حضرت عثمان کے گھر والوں کی چیخ و پکار سن کر نہ رہا گیا اور اس نے حملہ کر کے اس شخص کو قتل کر دیا جس نے پہلے غلام کو مارا تھا۔ اس پر ان لوگوں نے اسے بھی قتل کر دیا اور عورتوں کے جسم پر سے بھی زیور اتار لیے
اور ہنسی ٹھٹا کرتے ہوئے گھر سے نکل گئے۔ حضرت مسلم موعود مزید ان قاتلین کی بد تہذیبی کا ذکر کرتے ہوئے ایک جگہ فرماتے ہیں کہ خود انہوں نے کیا کیا، حضرت عثمان کو شہید کیا، اور جب خون میں تڑپ رہے تھے تو قاتل ان کی بیوی، حضرت عثمان کی بیوی کے متعلق بےہودہ بکواس کر رہے تھے، جسم کے بارے میں تبصرے کر رہے تھے۔ پھر اس سے بھی بدتر انہوں نے کام کیا، یعنی حضرت عثمان کی بیوی سے نہیں بلکہ اس سے بھی آگے بڑھے، اور حضرت مسلمہ لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ پر بھی کے متعلق باتیں کیں۔ حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ یہ باتیں سن کے میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے خدا تعالیٰ نے بہت بڑا مرتبہ دیا ہے اور میں اس پر فخر کرتا ہوں، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ کاش میں اس وقت ہوتا اور اب نہ ہوتا، تو میں ان لوگوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا۔ ان لوگوں کی انتہا کیا تھی؟ فرماتے ہیں یہ حضرت عائشہ کے بارے، جیسا کہ میں نے کہا کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بے پرد کیا اور دیکھ کر کہا تھا کہ یہ تو نوجوان ہے۔ حضرت عائشہ پر بھی تبصرے سے باز نہیں آئے۔ حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان کے ساتھ جو واقعات پیش آئے ان سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان باتوں سے کبھی خائف نہیں ہوئے، یعنی حضرت عثمان اس بات سے کبھی خائف نہیں ہوئے کہ مجھ سے کیا سلوک ہوگا۔ تاریخ سے ثابت ہے کہ جب باغیوں نے مدینے پر قبضہ کر لیا تو وہ نماز سے پہلے تمام مسجد میں پھیل جاتے اور اہل مدینہ کو ایک دوسرے سے جدا جدا رکھتے تاکہ وہ اکٹھے ہو کر ان کا مقابلہ نہ کر سکیں، مگر باوجود اس شورش اور فتنہ انگیزی اور فساد کے حضرت عثمان نماز پڑھنے کے لیے اکیلے مسجد میں تشریف لاتے اور ذرا بھی خوف محسوس نہ کرتے، اور اس وقت تک برابر آتے رہے جب تک لوگوں نے آپ کو منع نہ کر دیا۔ جب فتنہ بہت بڑھ گیا اور حضرت عثمان کے گھر پر مفسدوں نے حملہ کر دیا تو بجائے اس کے کہ آپ صحابہ کا اپنے مکان کے ارد گرد پہرا لگواتے، آپ نے انہیں قسم دے کر کہا کہ وہ آپ کی حفاظت کر کے اپنی جانوں کو خطرے میں نہ ڈالیں اور آپ اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ کیا شہادت سے ڈرنے والا آدمی بھی ایسا ہی کیا کرتا ہے؟ اور وہ لوگوں سے کہا کرتا ہے کہ میری فکر نہ کرو بلکہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ ثابت ہے کہ حضرت عثمان کو شہادت سے کوئی خوف نہیں تھا۔ پھر اس بات کا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان واقعات سے کچھ بھی خائف نہیں تھے، ایک اور زبردست ثبوت یہ ہے، جیسا کہ خطبے کے شروع میں بیان ہوا تھا، کہ اس فتنے کے دوران میں ایک دفعہ حضرت معاویہ حج کے لیے آئے۔ جب وہ شام کو واپس جانے لگے تو مدینے میں وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ملے اور عرض کیا کہ آپ میرے ساتھ شام چلیں، وہاں آپ ان فتنوں سے محفوظ رہیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ معاویہ، میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی پر کسی چیز کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ انہوں نے عرض کیا اگر آپ کو یہ بات منظور نہیں تو میں شامی سپاہیوں کا ایک لشکر آپ کی حفاظت کے لیے بھیج دیتا ہوں۔ حضرت عثمان نے فرمایا اپنی حفاظت کے لیے ایک لشکر رکھ کر مسلمانوں کے رزق میں کمی نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت معاویہ نے عرض کیا کہ امیر المومنین، لوگ آپ کو دھوکے سے قتل کر دیں گے یا ممکن ہے کہ آپ کے خلاف وہ برسر جنگ ہو جائیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ مجھے اس کی پرواہ نہیں، میرے لیے میرا خدا کافی ہے۔ آخر انہوں نے کہا اگر آپ اور کچھ منظور نہیں کرتے تو اتنا کریں کہ شرارتی لوگوں کو بعض اکابر صحابہ کے متعلق گھمنڈ ہے اور وہ خیال کرتے ہیں کہ آپ کے بعد وہ کام سنبھال لیں گے، چنانچہ وہ ان کا نام لے کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ آپ ان سب کو مدینے سے رخصت کر دیں اور بیرونی ملکوں میں پھیلا دیں، اس سے شریروں کے ارادے پست ہو جائیں گے اور وہ خیال کریں گے کہ آپ سے تعرض کر کے انہوں نے کیا لینا ہے، جبکہ مدینے میں کوئی اور کام کو سنبھالنے والا ہی نہیں ہے۔ مگر حضرت عثمان نے یہ بات بھی نہ مانی، پہلے ذکر ہو چکا ہے، اور کہا یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟
کہ جن لوگوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا ہے میں انہیں جلا وطن کر دوں۔ حضرت معاویہ نے یہ سن کر رو پڑے اور انہوں نے عرض کیا کہ اگر آپ اور کچھ نہیں کرتے تو اتنا ہی اعلان کر دیں کہ میرے خون کا بدلہ معاویہ لے گا۔ آپ نے فرمایا معاویہ تمہاری طبیعت تیز ہے، میں ڈرتا ہوں کہ مسلمانوں پر تم کہیں سختی نہ کرو، اس لیے میں یہ اعلان بھی نہیں کر سکتا۔ اب کہنے کو تو یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان دل کے کمزور تھے، مگر تم خود ہی بتاؤ کہ اس قسم کی جرت کتنے لوگ دکھا سکتے ہیں، اور کیا ان واقعات کے ہوتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ ان کے دل میں کچھ بھی خوف تھا؟ یعنی حضرت عثمان کے دل میں کوئی خوف تھا؟ اگر خوف ہوتا تو وہ کہتے کہ تم اپنی فوج کا ایک دستہ میری حفاظت کے لیے بھجوا دو، انہیں تنخواہ میں دلا دوں گا۔ اگر خوف ہوتا تو آپ اعلان کر دیتے، اگر مجھ پر کسی نے ہاتھ اٹھایا تو سن لے کہ میرا بدلہ معاویہ لے گا، مگر آپ نے سوائے اس کے کوئی جواب نہ دیا کہ معاویہ تمہاری طبیعت تیز ہے، میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے تم کو یہ اختیار دیا تو تم مسلمانوں پر سختی کرو گے۔ پھر جب آخر میں دشمنوں نے دیوار پھاند کر آپ پر حملہ کیا تو بغیر کسی ڈر اور خوف کے اظہار کے آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر کا ایک بیٹا اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے آگے بڑھا اور اس نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی داڑھی پکڑ کر اسے زور سے جھٹکا دیا۔ حضرت عثمان نے اس کی طرف آنکھ اٹھائی اور فرمایا میرے بھائی کے بیٹے، اگر تیرا باپ اس وقت ہوتا تو کبھی ایسا نہ کرتا۔ یہ سنتے ہی اس کا سر سے لے کر پیر تک جسم کانپ گیا اور شرمندہ ہو کر واپس لوٹ گیا۔ اس کے بعد ایک اور شخص آگے بڑھا اور اس نے ایک لوہے کی سیخ، جیسا کہ بیان ہو چکا ہے، عثمان کے سر پہ ماری اور آگے سامنے قرآن جو پڑا ہوا تھا اس کو پاؤں سے ٹھوکر ماری، الگ پھینک دیا۔ وہ ہٹا تو ایک اور شخص آگے آیا اور اس نے تلوار سے آپ کو شہید کر دیا۔ ان واقعات کو دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان واقعات سے خائف تھے؟ حضرت مسیح موعود فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام آئے اور اسی رنگ میں آئے جس رنگ میں حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت داؤد، حضرت سلیمان اور دوسرے انبیاء مبعوث ہوئے تھے، اور آپ کے بعد بھی اسی رنگ میں سلسلہ خلافت شروع ہوا جس طرح پہلے انبیاء کے بعد خلافت کا سلسلہ قائم ہوا۔ اگر ہم عقل کے ساتھ دیکھیں اور اس کی حقیقت کو پہچاننے کی کوشش کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ ایک عظیم الشان سلسلہ ہے، یعنی خلافت کا سلسلہ ایک عظیم الشان سلسلہ ہے۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ اگر 10,000 نسلیں بھی اس کے قیام کے لیے قربان کر دی جائیں تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ میں دوسروں کے متعلق تو نہیں جانتا، مگر کم از کم اپنے متعلق جانتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی تاریخ پڑھنے کے بعد جب میں حضرت عثمان پر پڑی ہوئی مصیبتوں پر نظر کرتا ہوں اور دوسری طرف اس نور اور روحانیت کو دیکھتا ہوں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان میں پیدا کی، تو میں کہتا ہوں کہ اگر دنیا میں میری 10,000 نسلیں پیدا ہونے والی ہوتیں اور وہ ساری کی ساری ایک ساتھ میں جمع کر کے قربان کر دی جاتیں تا وہ فتنہ ٹل سکتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جوں دے کر ہاتھی خریدنے کا سودا ہے، یعنی بہت چھوٹی سی چیز دے کر، جوں تو ایک بڑا معمولی سا کیڑا ہے، اس کو وہ دے کے ہاتھی خریدنے کے سودے سے برابر ہے۔ سودے سے بھی یہ سستا ہے۔ در حقیقت ہمیں کسی چیز کی قیمت کا پتہ پیچھے لگتا ہے، بعد میں پتہ لگتا ہے کہ اس اصل قیمت کیا ہے۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد پتہ لگا کہ خلافت کی اہمیت کیا ہے۔ حضرت مسلم موعود بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کے بعد تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کی نظر مسند خلافت پر بیٹھنے کے لیے حضرت عثمان پر پڑی اور آپ اکابر صحابہ کے مشورے سے اس کام کے لیے منتخب کیے گئے۔ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے اور یکے بعد دیگرے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آپ سے ہی بیائی گئیں، اور جب دوسری لڑکی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فوت ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اگر میری کوئی اور بیٹی ہوتی تو میں اسے بھی حضرت عثمان سے بیاہ دیتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں آپ کو خاص قدر و منزلت حاصل تھی۔ آپ اہل مکہ کی نظر میں بہت ممتاز حیثیت رکھتے، اور اس وقت ملک عرب کے حالات کے مطابق
مالدار آدمی تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اسلام اختیار کرنے کے بعد جن خاص لوگوں کو تبلیغ اسلام کے لیے منتخب کیا ان میں ایک حضرت عثمان بھی تھے، اور آپ پر حضرت ابوبکر کا گمان غلط نہیں گیا، بلکہ تھوڑے دنوں کی تبلیغ سے ہی آپ نے حضرت عثمان نے اسلام قبول کر لیا، اور اس طرح سابقون الاولون میں یعنی اسلام میں داخل ہونے والے اس پیش رو گروہ میں شامل ہوئے جن کی قرآن کریم نہایت قابل رشک الفاظ میں تعریف فرماتا ہے۔ عرب میں انہیں جس قدر عزت و توقیر حاصل تھی اس کا کسی قدر پتہ اس واقعے سے لگ سکتا ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رویا کی بنا پر مکہ تشریف لائے اور اہل مکہ نے بغض و کینہ سے اندھے ہو کر آپ کو عمرہ کرنے کی اجازت نہ دی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمایا کہ کسی خاص معتبر شخص کو اہل مکہ کے پاس اس امر پر گفتگو کرنے کے لیے بھیجا جاوے، اور حضرت عمر کو اس کام کے لیے منتخب کیا۔ حضرت عمر نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، میں تو جانے کو تیار ہوں، مگر مکے میں اگر کوئی شخص ان سے گفتگو کر سکتا ہے تو وہ حضرت عثمان ہے، کیونکہ وہ لوگوں کو نظر میں خاص عزت رکھتا ہے، بس اگر کوئی دوسرا شخص گیا تو اس پر کامیابی کی اتنی امید نہیں ہو سکتی جتنی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر ہے۔ اور آپ کی اس بات کو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی درست تصور کیا اور انہیں کو اس کام کے لیے بھیجا۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کفار میں بھی خاص عزت کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بہت احترام فرماتے تھے۔ ایک دفعہ آپ لیٹے ہوئے تھے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور آپ اسی طرح لیٹے رہے، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے تب بھی آپ اسی طرح لیٹے رہے، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو آپ نے جھٹ اپنے کپڑے سمیٹ کر درست کر لیے اور فرمایا حضرت عثمان کی طبیعت میں حیا بہت ہے، اس لیے میں اس کے احساسات کا خیال کر کے ایسا کرتا ہوں۔ آپ ان شاذ آدمیوں میں سے ایک ہیں، یعنی حضرت عثمان ان شاذ آدمیوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے اسلام کے قبول کرنے سے پہلے بھی کبھی شراب کو منہ نہیں لگایا اور زنا کے نزدیک نہیں گئے، اور یہ ایسی خوبیاں ہیں جو عرب کے ملک میں جہاں شراب کا پینا فخر اور زنا ایک روزمرہ کا شغل سمجھا جاتا تھا، اسلام سے پہلے چند گنتی کے آدمیوں سے زیادہ لوگوں میں نہیں پائی جاتی تھی۔ غرض آپ کوئی معمولی آدمی نہ تھے، نہایت اعلیٰ درجے کے اخلاق آپ میں پائے جاتے تھے، دنیاوی وجاہت کے لحاظ سے آپ نہایت ممتاز تھے، اسلام میں سبقت رکھتے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نہایت خوش تھے، اور حضرت عمر نے آپ کو ان 6 آدمیوں میں سے ایک قرار دیا جو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت تک آپ کے اعلیٰ درجے کی خوشنودی کو حاصل کیے رہے، اور پھر آپ عشرہ مبشرہ میں سے ایک فرد ہیں، یعنی ان 10 آدمیوں میں سے ایک جن کی نسبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی۔ حضرت عثمان کی شہادت کے دن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان 17 یا 18 ذوالحجہ 35 ہجری کو جمعہ کے دن شہید کیے گئے۔ ابو عثمان نہدی کے مطابق حضرت عثمان کی شہادت ایام تشریق کے وسط میں ہوئی، یعنی 12 ذوالحجہ کو، جبکہ ابن اسحاق کے مطابق حضرت عثمان کا واقعہ شہادت حضرت عمر کے واقعہ شہادت کے 11 سال 11 ماہ اور 22 دن کے بعد ہوا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 25 سال بعد ہوا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ عبداللہ بن عمر بن عثمان بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان نے بروز جمعہ 18 ذوالحجہ 36 ہجری میں نماز عصر کے بعد 82 سال کی عمر میں شہادت پائی۔ آپ شہادت کے وقت روزے سے تھے۔ ابو معاشر کے نزدیک شہادت کے وقت آپ کی عمر 75 سال تھی۔ حضرت عثمان کی تجہیز تکفین کے بارے میں بیان ہے کہ نیار بن مکرم نے کہا کہ ہفتے کی رات مغرب اور عشاء کے درمیان حضرت عثمان کی میت کو ہم 4 اشخاص نے اٹھایا، یعنی میں اور جبیر بن مطعم اور حکیم بن حزام اور ابو جہم بن حذیفہ۔ حضرت جبیر بن مطعم نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ معاویہ نے اس بات کی تصدیق کی، یہی 4 آپ کی قبر میں اترے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت جبیر بن مطعم نے 16 افراد کے ہمراہ
حضرت عثمان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ علامہ ابن سعد کا قول ہے کہ پہلی روایت زیادہ درست ہے، یعنی 4 آدمیوں والی، جس میں ذکر ہے کہ 4 افراد نے آپ کو نماز جنازہ ادا کی تھی۔ عبداللہ بن عمر بن عثمان بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان کو ہفتے کی رات مغرب اور عشاء کے درمیان حرش کوکب میں دفن کیا گیا۔ ربی بن مالک اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ لوگوں کی یہ آرزو تھی کہ وہ اپنے مردوں کو حرش کوکب میں دفن کیا کریں۔ حرش جو ہے چھوٹے باغ کو کہتے ہیں، اور کوکب ایک انصاری کا نام تھا جس کا یہ باغ تھا۔ یہ جنت البقیع کے بالکل قریب ہی ایک جگہ تھی۔ حضرت عثمان بن عفان کہا کرتے تھے کہ عنقریب ایک مرد صالح وفات پائے گا اور اسے وہاں دفن کیا جائے گا، یعنی حرش کوکب میں دفن کیا جائے گا، اور لوگ اس کی پیروی کریں گے۔ مالک بن ابو عامر بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان پہلے شخص تھے جو وہاں دفن کیے گئے۔ حضرت عثمان کی تدفین کے حوالے سے ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ مفسدین نے 3 روز تک مفسدین اور باغیوں نے 3 روز تک آپ کی تدفین نہیں کی تھی، اور مفسدین نے بھی اور باغیوں نے 3 روز تک آپ کی تدفین نہیں ہونے دی۔ چنانچہ تاریخ طبری میں مذکور ہے کہ ابو بشیر عابدی نے بیان کیا کہ حضرت عثمان کی نعش 3 دن تک بے گور و کفن رہی اور ان کی تدفین نہ ہونے دی گئی۔ پھر حضرت حکیم بن حزام اور حضرت جبیر بن معتم نے حضرت علی سے حضرت عثمان کی تدفین کی بابت بات کی، وہ حضرت عثمان کے اہل سے ان کی تدفین کی اجازت طلب کریں۔ چنانچہ حضرت علی نے ایسا کیا اور انہوں نے حضرت علی کو اجازت دے دی۔ جب ان لوگوں نے یعنی مفسدین نے یہ بات سنی تو وہ پتھر لے کر راستے میں بیٹھ گئے، اور حضرت عثمان کے جنازے کے ساتھ ان کے اہل میں سے چند لوگ ساتھ نکلے۔ وہ لوگ مدینے میں ایک احاطے میں جانا چاہتے تھے جسے حرش کوکب کہتے تھے۔ یہود وہاں اپنے مردے دفن کیا کرتے تھے۔ جب حضرت عثمان کا جنازہ باہر آیا تو ان لوگوں نے آپ کی چرپائی پر پتھر مارے اور آپ کو گرانے کی کوشش کی۔ جب یہ بات حضرت علی تک پہنچی تو انہوں نے ان لوگوں کی طرف پیغام بھجوایا اور کہا کہ وہ ایسا کرنے سے باز آ جائیں۔ اس پر وہ لوگ باز آ گئے۔ جنازہ چلا یہاں تک حضرت عثمان کو حرش کوکب میں دفن کر دیا گیا۔ جب امیر معاویہ لوگوں پر غالب آ گئے تو انہوں نے حکم دیا کہ اس احاطے کی دیوار کو گرا دیا جائے یہاں تک کہ وہ بقیع یعنی قبرستان جو تھا اس میں شامل ہو جائے، اور انہوں نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے وفات یافتگان کو حضرت عثمان کی قبر کے ارد گرد دفن کریں یہاں تک کہ وہ احاطہ مسلمانوں کی قبروں کے ساتھ جا ملا۔ بعض کتب تاریخ میں یہ بھی بیان ہے اس جگہ کو حضرت عثمان نے خود خرید کر جنت البقیع میں شامل کر دیا تھا۔ بہرحال ابھی کچھ ذکر شاید مزید چلے گا، تھوڑا سا رہ گیا ہے، آئندہ انشاءاللہ۔ اس وقت میں آج کچھ جنازے بھی پڑھانے ہیں، ان کا ذکر کر دیتا ہوں۔ پہلا ذکر ہے مولوی محمد ادریس تیرو صاحب مبلغ سلسلہ ایوری کوسٹ کا، جو 27-28 فروری کی درمیانی شب مختصر علاج کے بعد وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آئیوری کوسٹ کے شہری تھے آپ، اور ابتدائی تعلیم کے بعد یہ برکینا فاسو چلے گئے۔ دنیاوی تعلیم کے ساتھ عربی زبان میں مہارت حاصل کی۔ 60 کی دہائی میں انہوں نے قبول امیت کیا۔ 1983 میں اپنی دلی خوشی کے ساتھ پاکستان گئے، جہاں جامعہ احمدیہ ربوہ میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد آئیوری کوسٹ میں بطور مبلغ خدمت سلسلہ کی توفیق پائی۔ گانا اور پھر برکینا فاسو میں خدمت پہ جا لانے کے بعد ستمبر 2007 سے دوبارہ آئیوری کوسٹ میں خدمت کی توفیق پا رہے تھے، مرحوم موسی سے۔ تو جو پاکستان کا واقعہ بھی انہوں نے جو بیان کیا ہے وہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ ان کے پاس جو جمع پونجی تھی انہوں نے اس کے سے جہاز کا ٹکٹ خریدا اور پاکستان پہنچ گئے اور کسی کو اطلاع نہیں کی، نہ جماعت آئیوری کوسٹ کو اطلاع، نہ پاکستان میں کسی کو اطلاع۔ وہاں پہنچے، ایئرپورٹ سے باہر نکلے، بڑے فکر مند تھے، تو دیکھا کہ ایک شخص ہے، اس کے پاس گئے، بلکہ وہ خود ہی شخص ان کے پاس آیا اور پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، کہاں جانا ہے۔ اب انگلش ان کو آتی نہیں تھی، اردو بھی نہیں آتی تھی،
عربی کے ایک آدھ فقرے میں بات ہوئی، تو بہرحال وہ لے کے آ گیا احمدیہ ہال میں، لے آیا پھر. تو اس نے بتایا، اس شخص نے، کہ میری بیوی نے رات خواب دیکھی تھی کہ ایک غیر ملکی مہمان آ رہا ہے اور آپ اس کو لے کر آئے ہیں. اس لیے وہ کہتے تھے یہ اس وجہ سے میں ایئرپورٹ آ گیا تھا. جب میں نے دیکھا کہ جہاز پہ صرف آپ ہی اترے ہیں اور پریشان باہر کھڑے ہیں، تو میں سمجھا یہی وہ مہمان ہے جو میری بیوی کو خواب میں نظر آیا تھا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کا انتظام کر دیا. اور اس واقعے کو بڑا سناتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ دعا میں کرتا رہا سارے راستے میں بھی اور اس وقت بھی، اور دعا کا یہ معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا انتظام کر دیا. اور ایک رات پہلے اس احمدی شخص کی بیوی کو بھی کراچی میں خواب دکھا دی کہ میں آ رہا ہوں. اس طرح ان کا انتظام ہو گیا اور پھر وہ احمدیہ ہال پہنچے، اس کے بعد روا پہنچے. بہرحال بڑے ایک دعا کو بزرگ تھے. قیوم پاشا صاحب جو مشن انچارج آئیوری کوسٹ نے کہتے ہیں کہ بورکینا فاسو میں بھی ہم نے 3 سال اکٹھے کام کیا، پھر آئیوری کوسٹ میں بھی کام کا اکٹھے کا موقع ملا. جماعت سے اور مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ہم پناہ محبت رکھنے والے تھے، بہت فدائی تھے، عبادت گزار تھے، سخی دل انسان تھے، لوگوں کی بہت مدد کرتے تھے. بچوں کو اپنے گھر میں رکھ کر ان کی تعلیم اور دوسرے اخراجات اٹھائے. دین کی تبلیغ میں ہمیشہ پیش رہتے تھے. مہمان نوازی بھی ان کا خاص شیوا ان کی پہچان تھی. تبلیغ کرنے کا انداز ہی بہت اچھا تھا اور بہت علم بھی تھا. لوگ ان کا انداز پسند کرتے تھے. جہاں تبلیغ کے لیے بیٹھتے لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے. تہجد گزار، سچی خوابیں دیکھنے والے شخص تھے، بے نفس وجود تھے. صدیق جالو صاحب مولم آئیوری کوسٹ ہیں، کہتے ہیں مولوی ادریس تیرو صاحب جماعت اور خلافت کے دیوانے تھے، جو ہر وقت جماعت کی خاطر ہر قربانی کے لیے تیار رہتے تھے. کہتے ہیں میں آئیوری کوسٹ میں ان سے زیادہ جماعت سے محبت کرنے والا، میں نے آئیوری کوسٹ میں ان سے زیادہ جماعت سے محبت کرنے والا کوئی شخص نہیں دیکھا. جب ان سے پوچھا جاتا کہ آپ کی نیشنلٹی کیا ہے، جو جواب دیا کرتے تھے کہ نہ میں افریقن ہوں، نہ میں یورپین ہوں، نہ کوئی اور. میری نیشنلٹی، میری پہچان، میری قوم احمدیت ہے. آئیوری کوسٹ کے اولین احمدیوں میں سے تھے. باسس صاحب مبلغ آئیوری کوسٹ لکھتے ہیں ہمیشہ خلافت سے وابستہ رہنے کی تلقین کرتے اور کہا کرتے تھے کہ میں نے جو بھی فیض پایا خلافت کی بدولت ہی پایا. علمی لحاظ سے بہت بلند پایا انسان تھے. جولا جو ان کی مادری زبان تھی، اس کے علاوہ فرینچ، عربی، اردو پر بھی کافی عبور حاصل تھا. علم کلام کے ماہر اور مناظر تھے. وہابی علماء کے ساتھ مناظرے کیا کرتے تھے. ایک احمدی بھائی عبداللہ صاحب نے سان پیدرو میں ہونے والے ایک مناظرے کا واقعہ سنایا کہ وہابیوں کی مسجد میں پہنچے اور مناظرے کے لیے طے ہوا کہ صرف قرآن کریم سے دلائل دیے جائیں گے. صبح 8 سے لے کے شام 6 بجے تک مسلسل مناظرہ جاری رہا، جس کے دوران صرف نماز کا وقفہ کیا گیا. اس دوران مولوی صاحب نے ایسے دلائل مخالف مولوی صاحب کو دیے جس کا وہ کوئی رد پیش نہ کر سکا، اور اپنی شکست تسلیم کی اور احمدیت کو اس مناظرے میں فتح نصیب ہوئی. پھر لکھتے ہیں کہ ان کی حیثیت لائبریری جیسی تھی. تبلیغ کے لیے میدان میں آپ کو حوالہ جات زبانی یاد ہوتے تھے، پھر وہ چاہے اردو میں ہوں یا عربی میں یا فرینچ میں، کسی بھی زبان میں بھی ہو حوالہ فوراً سنا دیا کرتے تھے. دعا کو ہمیشہ اپنا حربہ بناتے تھے اور سب کو دعا کرنے کی نصیحت بھی کیا کرتے تھے. ان کی ایک بیٹی اور 4 بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو بھی نظام سے تعلق میں فعال کرے اور ان کی خواہشات کے مطابق ان کو نظام کا حصہ بنائے. کچھ زیادہ تعلق اتنا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. اللہ تعالیٰ ان سے بھی مغفرت و رحم کا سلوک فرمائے، درجات بلند کرے. دوسرا جو جنازہ ہے وہ مکرمہ امینہ نائگا کارے صاحب کا ہے. تو جو محمد علی قائرے صاحب جو میر مشن انچارج یوگنڈا کی اہلیہ تھیں، 20 فروری کو وفات پا گئیں. انا للہ و انا الیہ راجعون.
ایک عاجز تعلیم یافتہ اور بہادر خاتون تھیں. اپنے خاوند قاری صاحب نے بتایا کہ میرے کامیاب مربی ہونے کی ایک خاص وجہ میری اہلیہ ہیں. یوگنڈن ہیں لیکن بہت اخلاص اور وفا رکھنے والی. کہتے ہیں جب ہماری شادی ہوئی تو ان کی عمر 19 سال تھی. آپ کو قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا تھا، مگر چونکہ آپ کو اس کے لیے جوش اور لگن تھی اس لیے آپ نے قرآن کریم پڑھنا سیکھ لیا اور اس کے مطالب پر غور کرنے کی کوشش کرتی تھی. مختلف حیثیتوں سے جماعت کی خدمت کرنے کی ان کو توفیق ملی. 2005 میں ان کو صدر لجنہ مقرر کیا گیا اور تبلیغ کا ان کو بڑا شوق تھا. 1-2 مرتبہ ان کو جیل بھی ہوئی کسی غلط قسم کے جرم میں. مطلب ان کی غلطی نہیں تھی، ظالمانہ طور پر ان کو جیل بھی جانا پڑا. تربیت کے معاملے میں ایک نمونہ تھیں. اپنی بڑی بہادری سے غیر جماعت کے اعتراضات کے جواب دیتی تھیں. آپ کی بیٹی بتاتی ہیں کہ ہر حالت میں خاص صحت مند ہوں یا بیمار ہمیشہ نماز کی پابند رہتی تھیں. ہر سال ماہ رمضان میں اعتکاف بیٹھتی تھیں. ذاتی اعتراضات کو برداشت کرتی تھیں مگر مذہب کے بارے میں کچھ برداشت نہ کرتی تھیں. آپ کو پولیٹیکل فورم پر مختلف لیولز پر بھی کام کرنے کی توفیق ملی. مرحومہ موسیہ تھیں. عثمان میں میاں کے علاوہ 6 بچے اور شامل ہیں جن میں سے 2 بیٹے مشنری ہیں. اگلا جنازہ ہے ذکر مکرم نوئی کزک صاحب شام کا، جو 10 دسمبر کو ان کی وفات ہوئی 48 سال کی عمر میں. انا للہ و انا الیہ راجعون. مرحوم کے خاندان میں احمدیت 1928 میں آئی جب حضرت مولانا جلال الدین شمس صاحب دمشق سے حیفا تشریف لے گئے تھے. حیفا کے پہلے احمدی مکرم راشد بکیر بستی صاحب کی تبلیغ سے مرحوم کے پردادا علی صالح کزک صاحب اور ان کے بھائی محمد کزک صاحب والد طاہا کزک صاحب سابق صدر جماعت اردن نے ماں فیملی بیعت کی. بعد میں اسرائیل کے قیام پر ان کا خاندان دمشق ہجرت کر گیا. مرحوم بہت مخلص احمدی تھے، صوم و صلات کے پابند، چندوں میں باقاعدہ، خلافت سے محبت کرنے والے، جماعتی خدمت میں پیش رہنے والے، باوجود غربت کے دوسروں کی مالی مدد کرنے والے تھے اور ہمدرد اور نیک انسان تھے. مرحوم نے 2 بیویاں اور 3 کمسن بیٹیاں یادگار چھوڑی ہیں. 2 بیٹیاں وقف نو میں شامل ہیں. وسیم محمد صاحب صدر جماعت بیان کرتے ہیں کہ ان کی خدمات میں جب بھی کہا جاتا تھا خاص طور پہ مریضوں اور زخمیوں کو ہسپتال پہنچانا ہوتا تھا. سیریا کے حالات ایسے تھے، ان حالات میں بے دھڑک ہو کے یہ کام کیا کرتے تھے. اسی طرح مجالس عاملہ کے ممبران کو دوروں پہ لے جانا، کار ان کو لے دی تھی، اس کے ساتھ یہ کام کرتے تھے. جب بھی ہوتا فوراً پہنچ جاتے، بڑی بشاشت سے خدمات پیش کرتے اور دلی جوش سے یہ سارے کام سر انجام دیتے. چندے بڑی پابندی سے ادا کرتے جو آخری سال میں بہت بڑھ گئے تھے. احمدیوں کی مالی مدد بھی کیا کرتے تھے. پھر یہ لکھتے ہیں کہ مرحوم نے اپنی سادگی، کم گوئی، اخلاص اور خدمت خلق اور حسن نیت کی وجہ سے سب پر نیک اثر چھوڑا ہے. مرحوم کی اہلیہ ختیجہ علی صاحبہ کہتی ہیں میرے میاں اللہ کے فضل سے بہت مخلص احمدی تھے، جماعت سے بہت محبت کرنے والے تھے، لوگوں کی مدد کرنا انہیں بہت اچھا لگتا تھا، گھر کے کاموں میں میرا ہاتھ بٹاتے تھے، اپنی بیٹیوں سے بہت محبت کرتے اور ان کی نیک تربیت کا خیال رکھتے تھے. ان کے ساتھ بیٹھ کر دیر تک جماعت کے بارے میں باتیں کیا کرتے. اللہ کے فضل سے آپ اپنی زندگی کا آخری سال بھی جماعت کی خدمت میں گزارا اور اس بات سے بہت خوش تھے. ان کے خالہ بھائی ہیں اکرم سلمان صاحب کہتے ہیں کہ بیعت سے پہلے ان کے ذریعے سے بیعت کی تھی انہوں نے، ان کے بھائی نے، خالہ بھائی نے. کہتے ہیں ہم بیعت سے پہلے بھی مرحوم کے اعلیٰ اخلاق کے گواہ ہیں. خود ان کے اپنے مالی حالات بہت اچھے نہ تھے، پھر بھی وہ غریب رشتہ داروں کی مدد کیا کرتے تھے. کہتے ہیں جس بات نے مجھے متاثر کیا بہت وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ بہت اچھی ملازمت ان کو مل گئی جس سے ان کے سارے قرض اتر گئے. اس کے بعد انہوں نے بجائے مال جمع کرنے کے
یہ کزن کہتے ہیں کہ انہوں نے میری غریب خالہوں کی ایک بڑی رقم ادا کی اور کہا کرتے تھے کہ جب میری صحت اچھی ہے اور میرے پہ کوئی قرض نہیں تو میں امیر ہوں اور میں ضرورت سے زیادہ مال محتاجوں پر خرچ کرنا چاہتا ہوں اور چاہیے. یہ بات کہتے ہیں میرے لیے بڑی حیرت انگیز تھی، کیونکہ میں نے زندگی بھر ایسی قناعت اور مالی قربانی کی ایسی طاقت کسی میں نہیں دیکھی. پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں بھائیوں کی بیعت کے بعد ہماری تعلیم اور تربیت اور خلافت کے ساتھ جوڑنے کے لیے بڑی محنت کی. ہمیں برکات خلافت سے متمتع کے مؤثر واقعات سناتے تھے جس سے ہمارے دلوں میں خلافت کی محبت پیدا ہوئی. ان کے بھائی معتز قزق صاحب جو جامعہ کینیڈا کے استاد ہیں لکھتے ہیں کہ میرے مرحوم بھائی بہت مخلص اور خلافت سے محبت کرنے والے تھے. اگرچہ ہمارے اجداد احمدی تھے مگر ہمیں احمدیت کا کوئی علم نہ تھا. میرے بھائی اپنے دادا خضر قزق صاحب کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے حلب شہر سے دمشق گئے، جہاں ان کی ملاقات احمدی احباب سے ہوئی اور جماعت کے بارے میں تبادلہ خیال ہوا. واپس آنے کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ سجدوں میں بہت زیادہ رونے لگ گئے ہیں. یہ یکائک تبدیلی پر میں بہت حیران ہوا. اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے مجھے بھی جماعت کا تعارف کرایا. پھر کہتے ہیں میں نے تحقیق کی. پہلے تو نام کے احمدی تھے، پھر باقاعدہ تحقیق کی کہ جماعت کی تعلیم کیا ہے، اور ایک رویا دیکھنے کے بعد بیعت کر لی میں نے دوبارہ. میری بیعت بھی میرے بھائی کی نیک تبدیلی کا بہت کردار تھا. دوبارہ سے مراد ہے کہ ایک تو پہلے تو خاندانی طور پر رسمی طور پہ احمدی چلتے آ رہے تھے لیکن عملاً احمدی نہیں تھے، اس لیے بیعت کی دوبارہ سمجھ کے. مرحوم کو تبلیغ کا بھی بہت شوق تھا. خلیفہ وقت کے لیے بہت دعائیں کرتے تھے، نظام وصیت میں شامل تھے. مرحوم کو اپنی وفات کے قریب ہونے کا احساس ہو گیا تھا، جس کا ذکر انہوں نے وفات سے چند روز قبل اپنی والدہ صاحب اور اپنی بیویوں سے کر دیا تھا. اگلا جنازہ جو ہے وہ مکرمہ فرت نسیم صاحبہ روا کا ہے، جو مکرم محمد ابراہیم صاحب حنیف جو ماسٹر صاحب چوری صاحب کہلاتے تھے، ان کی اہلیہ تھیں. 26 دسمبر کو 86 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. مرحومہ کے والد حضرت میاں علم دین صاحب اور دادا حضرت میاں قطب الدین صاحب لودھی ننگل ضلع گرداسپور کے تھے. حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابہ میں سے شامل تھے. آپ بے شمار خوبیوں کی مالک تھیں. صوم و صلات کی پابند، تہجد گزار، صابرہ و شاکرہ، دعا گو، سادہ مزاج، غریب پرور، خلافت سے والہانہ عقیدت رکھنے والی نیک مخلص خاتون تھیں. مالی تحریکات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی تھیں. متعدد بار مختلف تحریکات میں اپنا زیور پیش کرنے کی بھی توفیق پائی. مرحومہ موسیہ تھیں. عثمان گان میں 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں اور متعدد نواسے نواسیاں اور پوتے پوتیاں شامل ہیں. ان کے دو نواسے مربی سلسلہ بھی ہیں، ایک بیٹے بھی مربی سلسلہ ہیں. اللہ تعالیٰ مرحومہ سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے. ان سب مرحومین سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے اور ان سب کے درجات بلند فرمائے. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله